لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم۔ گزشتہ مجالس میں آپ احباب نے آیت انما یخشی اللہ من عباد العلماء اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان العلماء ورثۃ الانبیاء کی مختصر تشریحات سنی کہ علماء کرام کا ادب، علماء کرام کا احترام ہر ایمان والے پر لازم ہے۔ آج اس بات کو بیان کرنا ہے کہ کیا ہر عالم کا ادب ہمارے اوپر ضروری ہے یا نہیں۔ تو اس کے اندر اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ علماء کرام کی دو قسمیں ہیں۔ علماء کرام کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں ہیں۔ ایک علماء ربانیین اور دوسرا علماء سو۔ علماء ربانیین کہتے ہیں جو حق والے ہیں، صحیح علماء جن کا منشور، جن کا مقصد وہ اللہ کے دین کی تبلیغ ہے، یہ علماء ربانیین ہیں۔ دوسری قسم علماء سو کی ہے۔ علماء سو کہتے ہیں برے علماء جن کا مقصود اللہ کے دین کی تبلیغ نہیں، جن کا مقصود اپنا پیٹ پالنا ہے۔ کلمہ پڑھیں گے مقصد مال ملے، قرآن پڑھیں گے مقصد مال ملے، نماز پڑھائیں گے مقصد مال ملے، یہ علماء سو ہیں۔ علماء ربانیین ان کا منشور، ان کا مقصود ایک ہی ہوتا ہے کہ پورے عالم کے اندر اللہ کا دین پھیل جائے، لیکن مال کچھ حاصل ہو یا نہ ہو۔ اور علماء ربانیین کا جو یقین اعتماد ہوتا ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر زمین پر چلنے والے کا جو رزق ہے وہ اللہ نے خود اپنے ذمے لیے، اس کی پرواہ نہیں کرنی۔ جس طرح ہمارا یہ ذہن ہوتا ہے جی کماتے نہیں ہیں، کھائیں گے کہاں سے۔ اب اللہ رب العزت نے کم و پیش 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ اب 18,000 مخلوقات کیا وہ کمائی کر رہی؟ جس طرح انسان یہ کمائی کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، صبح سے پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر وہ مزدوریاں کرتے ہیں، نہیں، ان کو بھی وہ رب کھلا رہا ہے۔ تو جس طرح ان پرندوں اور باقی مخلوقات کا اعتماد اللہ پر ہے، اسی طریقے سے انسان کا اعتماد بھی اس رب پر ہو کہ رزق دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے تھے، لوگ 72 گروہوں میں بٹکے ہوئے تھے، لیکن میری امت میں 73 گروہ بنے گے۔ اب 73 گروہ میں سے جو بھی ہر گروہ کا رہنما ہے وہ اپنے آپ کو عالم کہلاتا ہے۔ کیا ہم پر ہر گروہ کے عالم کا ادب ضروری ہے، احترام ضروری ہے؟ نہیں، صرف علماء حق کا بس، اور وہ علماء ربانیین ہیں، ان کا احترام ہمارے اوپر ضروری ہے۔ اور جو علماء سو ہیں ان کا مقصود ہی دنیا ہے، غلط عقائد، غلط نظریات وہ لوگوں کو بتا کر صرف ان کا مقصود یہی ہے کہ لوگوں کے ایمان کو خراب کیا جائے اور ظاہری طور پر لوگوں کو اپنے آپ کو صحیح سامنے پیش کر کے مال لیا جائے اور اپنے کاروبار چلایا جائے۔ یہ علماء سو کا کام ہے۔ تو جتنا نقصان دین اسلام کا علماء سو نے کیا ہے اور جیلی پیروں نے کیا ہے۔ آج کل لوگ پوچھتے ہیں کہ جی پیروں کے پاس جانا چاہیے۔ بالکل جی جانا چاہیے، پیروں کے پاس تو اس دور میں جانا ضروری ہے، اور کسی نہ کسی پیر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دو، بیعت کرو۔ لیکن علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند وہ یہ کہتے ہیں کہ جانا پیر کے پاس ہے، پیڑ کے پاس نہیں جانا۔ پیر کے پاس جانا ہے، پیڑ کے پاس نہیں جانا۔ پیر جو ہوتا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو در در پہ جھکائے۔ پیر وہ صرف ایک در پہ لوگوں کو جھکنے کی ترغیب دیتا ہے، اور جو قرآن حدیث نے ہمیں تعلیم دی۔ تو ان کے پاس جانا، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اور اپنی زندگی کا ایک ایک قدم ان سے پوچھ پوچھ کر چلنا،
یہ علماء اہل سنت والجماعت احناف دیوبند اس کے قائل ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو جیلی پیر درباروں پر بیٹھ کر نہ لوگوں کو نماز کی ترغیب ہے، نہ قرآن کی ترغیب ہے، نہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پہ درود کی ترغیب ہے، اور نہ ہی کسی مقدس چیز کے احترام ہے، بس ان کا مقصود یہی ہے کہ درباروں پہ آؤ، چلے کاٹو، تم کامیاب ہو، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا کہ بیٹی میں تمہارے دنیا کے کاموں کا ذمہ دار ہوں، آخرت کے کام کے آپ خود ذمہ دار، جو کام کرو گی اس کا تمہیں بدلہ دینا پڑے گا، صحیح کام کرو گی اچھا بدلہ مل جائے گا، غلط کام کرو گی برا بدلہ۔ تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے فرما رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ہمارے اوپر لازم ہے وہ علماء ربانیین کا احترام اور ان کی قدر دانی۔ اور علماء ربانیین اس دور میں کون ہیں، انشاءاللہ العزیز آئندہ مجالس میں آپ احباب کو بتایا جائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علماء حقہ کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔